السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں، تیسرا حصہ حاضر ہے ایک سوال کے ساتھ کہ ہمارے والدین بچوں پر اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ زندگی کے اور بھی بہت سے دباؤ والدین کے سر پر ہوتے ہیں، اوپر سے زندگی میں جو قریبی رشتہ دار سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بن رہا ہو، اگر بچے کی صورت یا سیرت میں وہی شباہت دکھائی دینے لگے تب تو اس کی شامت پکی سمجھیں۔ حالانکہ بچے سے کرنی چاہیے تھی بات، تو بچے پر غصہ آنے پر اکثر والدین اس سے کرتے ہیں نا بات، دانت پیس کر، پیر پٹخ کر، جھلا کر، مذاق اڑا کر یا طنز و مزاح کے مینار پر چڑھ کر۔ وقت گزرتا جاتا ہے، بچہ آپ کا اور آپ خود اپنے ہی طرز تخاطب کے عادی ہوتے جاتے ہیں۔ بچہ اب بھی آپ ہی کا بچہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ لگا ہوا شیطان بھی، اور اس کے دوست بھی، اور ان سب سے جڑے شیاطین بھی۔ نو عمری سے ہی لڑکے تو پھر بھی اپنے غصے اور جھلاہٹ کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو ہمارے ہاں اسی طرح قبول بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی ہی بیٹیوں کا تو کئی گنا نقصان کر ڈالتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم صرف لڑکیوں ہی کی بات کریں گے، لڑکوں کی بات بھی انشاءاللہ بہت جلد کرتے ہیں۔ تو پہلی غلطی جو بچیوں کے کیس میں ہم کرتے ہیں وہ بچپن میں لباس کا نامناسب انتخاب۔ آگے جا کر بیٹیاں بڑی ہو رہی ہوں تو ظاہر ہے شریف گھرانوں میں لباس کے درست چناؤ سے لے کر اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے پر روک ٹوک لازمی ہے، اور باہر ماحول بالکل ہی مختلف۔ دوسری بھول یہ ہوتی ہے کہ اب وقت نکال کر بچی کو نرمی سے اونچ نیچ سمجھانے کے بجائے زبردستی والا رویہ اپنا لیا جاتا ہے، یا سرے سے اس پر توجہ نہ دینا، اس سے بھی بڑا ظلم ہم ان پر، معاشرے پر اور خود پر کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ گھر کے کام کاج میں بیٹیوں کی اپنے بھائی کے مقابلے میں بھی کہیں زیادہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، جو بہت ضروری بھی ہے، اس سے انکار یا فرار ممکن ہی نہیں۔ لیکن اس بات سے اختلاف ہے کہ لڑکی کے سامنے یہ کہا جائے کہ پرائی امانت ہے، یا براہ راست کہا جانے لگے کہ کل کو دوسرے گھر جاؤ گی تو ناک کٹواؤ گی، یہ تو سراسر آپ کا وہ راز ہے جسے آشکار نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ بات بیٹی کو کہنے کی بھی نہیں، اسے بار بار جتانے کی بھی نہیں، کیونکہ شیطان کے لیے ایسی بچی پر وسوسوں کا جال ڈالنے کا بہترین چانس بن جاتا ہے، اور شیطان آپ کے جذباتی لمحاتی جملوں کی تشریح بار بار لگاتار اس بچی کے ننھے کومل ذہن پر کرتا، اسے بدگمانی اور سیلف پٹی کے گڑھے میں دھکیلتا کچھ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ یہ گھر تمہارا تو ہے ہی نہیں، کیا تم اس گھر میں پیدا ہی گھر والوں کے کاموں کے لیے ہوئی ہو؟ شاید، بلکہ یقیناً تم بوجھ ہو، غیر مطلوب ہو، تم اجنبی ہو۔ ارے تم پرائی ہو تو تمہارا اپنا گھر کون سا ہے؟ دیکھو، تم کو اپنا گھر تلاش کرنا چاہیے، جہاں عزت ہو، محبت ہو، اپنائیت ہو، گھرداری سکھانے کے نام پر اپنی ہی ماں سنڈریلا بنا کر نہ رکھتی ہو۔ کم از کم سونا، جاگنا، کھانا پینا اور جینا تو اپنی مرضی سے ہو۔ ایسے حالات میں جو ہی بڑھتی بچی پر کسی بھی لڑکے کی نظر التفات پڑتی ہے، نادان بچی کے قدم ڈگمگا جانا کچھ عجب تو نہیں۔ لیجئے جناب، اب اس پر پھر والدین کی جانب سے جسمانی اور روحانی مار دھاڑ ہنگامہ آرائی کی نئی شروعات۔ آج کتنے ہی شیلٹرز ایسی بچیوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کی غلطیوں کی ابتدا والدین کی کوتاہیوں سے ہوئی۔ ایک اور بات جو والدین خوشی یا فخر سے کرتے ہیں کہ میری بیٹی تو میرا بیٹا ہے، یہ جملہ میری بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ کبھی نہ بھولیں کہ بیٹیوں سے آزمائے جانے پر جنت کا وعدہ ہے،
اور قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ جو لڑکی کر سکتی ہے لڑکا نہیں۔ اور یہ بات بہت سے مواقع پر بچیوں کو جتانی بھی چاہیے کہ اگر فلاں کام وہ قوت سے یا بے جھجک باہر کسی بھی وقت جا کر نہیں کر سکتی، تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو صرف وہی کر سکتی ہیں، کوئی بھی اور نہیں۔ یقین کریں یہ بات ان کے لیے سمجھنا بھی اور آپ کا ان کو بتانا دونوں ضروری ہیں۔ کوئی بھی گیم بظاہر تو کھلاڑی ہی کھیلتے ہیں، لیکن ہم ٹی وی پر بھی انہیں دیکھتے وقت خوب دل سے بک اپ کرتے ہیں۔ کتنے ہی دن کسی سے بات کرتے وقت ان کو سراہتے ہیں، مگر در حقیقت جو موجود ہیں، سن سکتے ہیں، نکھر سکتے ہیں، جن کو اعتماد و محبت کی تھپکی چاہیے ہو، وہاں خاموش رہ جاتے ہیں کہ سر پر ہی نہ چڑھ جائیں۔ حسین بہوؤں سے لوگ کتنے ہی شاکی کیوں نہ ہوں، ان کے نخروں سے پریشان ہی کیوں نہ ہوں، لیکن معاشرے نے ڈیمانڈ حسین لڑکیوں ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ اوپر سے ہر میڈیم پر خوبصورتی کا معیار سیٹ کرتے وقت واہیات سلوگنز والے لچر اشتہارات۔ اگر کسی کا رنگ صاف نہیں، یا بال گھنے نہیں، یا قد چھوٹا ہے، یا جسم بے حد دبلا یا بہت موٹا ہے، تو اول یہ کہ ہر وہ بات جو ہمارے معاشرے میں یا اس کی ذہن سازی کے سبب ہمیں پسند نہ آ رہی ہو، وہ ہلکی پھلکی سی آزمائش ہوتی ہے، جبکہ لوگ تو اصل تکالیف کے ساتھ بھی خوشی سے جیتے اور شکر گزار رہتے، بلکہ ریئل لائف ہیرو بن کر ابھرتے ہیں۔ بہرحال جہاں احسن تقویم سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، وہیں ان میں سے کچھ باتیں ضرور ایسی ہیں جن پر محنت کر کے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی اپنے ارد گرد کے افراد کو بھی بچی کے استحصا سے روکیں، اور کبھی اسکول وغیرہ میں اس قسم کا پریشر ہو تب بھی بچی کو اس سے مثبت طریقے سے نکلنے اور مستقبل میں نمٹنے میں مدد دیجیے۔ اس معاملے میں مرغی بڑا اعتدال پسند رویہ رکھتی ہے، جو صرف شدید خطرے کے وقت ہی اپنے چوزوں کو پروں میں چھپاتی ہے، باقی تمام وقت وہ انہیں خود سے پروان چڑھنے کے لیے آزاد رکھتی ہے۔ والدین بھی اگر صرف ایک کام کریں کہ بچیوں کو بس زندگی میں سیلف پٹی سے بچنا سکھا دیں، باقی بہادری سے جینا، اپنا مقام بنانا، انشاءاللہ وہ اپنے آپ ہی سیکھ جائیں گی۔ کہانیاں ہمیشہ ایسی چنیں یا بنیں جن میں شہزادی یا ہیروئن اصل میں اپنے خوبصورت کردار کے حسن کی وجہ سے سب کو اچھی لگتی ہو، ساتھ ہی حقیقی اور ابدی حسین مستقبل کی امید کی بات کی جاتی رہے کہ باحیا لباس و انداز اور عمدہ اخلاق پر اللہ کی رحمت سے جنت میں مومن خواتین حوروں سے بھی زیادہ حسین ہو جائیں گی۔ آج مناسب رشتے اگر ظاہر کے سبب دستیاب نہیں، تو کل کو انشاءاللہ عالی مرتبت انسان کی بیوی بن سکیں گی، جس سے کسی بھی سبب سے جھگڑنے یا بچھڑنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔